مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض و سبحان اللہ عدد ما بین ذالک و سبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ سبحان العلی العلی، سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معرف الحدیث، اور اس میں تذکرہ ہے قیامت کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی ایسے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا کہ میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں میں۔ اس سے غالباً آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب یہ دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہے اور قیامت پر ختم ہوگا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی، اس لیے اس کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ نہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ جس چیز کو تم دور سمجھتے ہو، چھٹے پارے میں ہے نا آخری الفاظ، ہیہاتی ہیہاتی کسی سینہ و رہبانوا، یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں دور ہے، بہت دور ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سروں کے اوپر ہے قیامت۔ اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے تو سمجھو قیامت کی پہلی نشانی کا ظہور ہو گیا۔ اگر اس طرح لوگ نہیں مانتے تو خود قرآن میں موجود ہے شق القمر، جس وقت چاند دو ٹکڑے ہوا تو وہ بھی قرب قیامت کی نشانی تھی۔ اس دنیا کو 5 وقتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی صبح اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ عصر کے دور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں کہ تیسرا پہر جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے
تو جو صورت ہے نا عصر، تو اس کا جو ترجمہ خاص لکھنے والے جو ہیں وہ اس طرح لکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں والعصر، عصر کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، اور کچھ کہتے ہیں زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اور اس کے بعد عصر جب ختم ہوتی ہے تو مغرب کے آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جلد ہی آ جاتی ہے۔ ہاں، اگرچہ عصر ابتدائی ٹائم میں آپ نماز پڑھیں تو کافی تھوڑا سا یعنی وقت لگ جاتا ہے، لیکن جس وقت مغرب ہو جاتی ہے تو مغرب کے بعد عشاء کا آنا کتنا جلدی ہوتا ہے، یعنی 20 منٹ ہوتے ہیں درمیان میں، 20 منٹ کے بعد فوراً عشاء قائم ہو جاتی ہے۔ تو دراصل اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 انگلیاں اٹھا کے فرمایا کہ اتنا فاصلہ ہے، تو اتنا فاصلہ تو اس وقت آپ بتا رہے تھے، اب کیا بچ گیا؟ اب تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا، اور یہ آخری دھاگا بھی ان قریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے۔ پہلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی قیامت کا قریب ہونا بیان فرمایا گیا، اور مقصد یہی ہے کہ قیامت کو بہت دور سمجھ کے اس کی طرف سے غفلت نہ کی جائے، بلکہ اس کو بہت قریب اور ناگہانی پیش آنے والا ایک عظیم حادثہ یقین کرتے ہوئے ہر وقت اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرب قیامت کے تذکرے لوگوں کو جب سنائے اور حساب کتاب کے معاملے میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بڑھاپے کے آثار ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے مبارک سے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں، کس چیز کا فکر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہیں پتہ جب سے سورۃ ہود نازل ہوئی اور اس کی ہم مضمون باقی جو صورتیں ہیں جن میں قیامت کے حشر نشر کے تذکرے ہیں، انہوں نے میری کمر توڑ دی، یعنی میں اتنا فکر مند ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگرچہ کوئی برزخ کی بات کی جائے، قبر کی جائے، دوزخ کے عذاب کی یا قیامت کی، کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور جب لوگوں نے یہ تذکرے آپ سے سنے ہیں ان صورتوں کے، جس وقت آپ پر وہ صورتیں نازل ہوئی تھیں اور آپ نے قیامت کے قرب کی یہ باتیں بھی بتائی تھیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، ساری رات روتے تھے اور سارا دن پریشانی والی کیفیت میں رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اور ہمیں کیسے دنیا میں رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، اور آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تو تم لوگ سوال مجھ سے پوچھتے ہو، لیکن تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی، اللہ کو خبر اور اللہ کے رسول کو خبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنا حادثہ عظیم ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس چیز کا ورد کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی سختی تم سے دور کر دے، کیونکہ خود قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی بتایا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں ان کو قیامت کی سختی نہیں دکھائی جائے گی۔ اور ایک اور جگہ ہے احادیث میں کہ فرشتے جو ہیں ان کی روحیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے۔ ہاتھوں ہاتھ کا مطلب کہ بس ایسے محسوس ہوگا
कि कोई नींद आ रही है, ख़बर ये चलेगी कि फ़रिश्ते इस्तकबाल के लिए हैं, वहाँ बहश्तों में फ़ौरन उनकी रूहें पहुँचा दी जाएंगी। उन्हें ये ज़लज़ले वाली कैफियत और ये हशर नशर का उन्हें एहसास भी नहीं होगा और कोई सख्ती नहीं दिखाई जाएगी। अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अल्लाह सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है और तुमसे सच्चे वादे करता है और उसके अख्तियार में है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपनी वफ़ात शरीफ से 1 महीना पहले फरमाते थे कि तुम लोग मुझसे क़यामत के मुतालिक पूछते हो और इसका यानी इसके मुअय्यन वक्त का इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है, और मैं अल्लाह की कसम खाकर ये कह सकता हूँ कि रूए ज़मीन पर कोई मुतनफ़स ऐसा नहीं है कि उस पर 100 साल गुज़रें और वो उस वक्त तक ज़िंदा बाकी रहे। यानी जितने भी इंसान हैं, यानी उन पर तकरीबन 100 साल गुज़र जाएगा, फिर क़यामत कायम होगी। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो यानी ज़िंदा रहे इतने साल और क़यामत आए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी को कुर्सी चारे तो नज़दीक थोड़ी तबीयत वाली हलचल नज़र दीती है। नहीं तबीयत ठीक उची झिकी जा तो सागी ते थी तमाम रला ते न रख अटके ना आगे ते कर थोड़ी। अच्छा, उसके बाद मतलब ये है कि कुरान पाक से भी मालूम होता है और हदीसों से भी कि बहुत से लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतालिक दरियाफ्त करते थे कि वो कब आएगी। आप हमेशा उसके जवाब में वही फरमाते थे जो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, यानी ये कि उसके मुकर्रर वक्त का इल्म अल्लाह ही को है, क्योंकि सूरत बनी इसराइल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपसे क़यामत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, सवाल करते हैं, तो आप उनसे फरमा दीजिए कि उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। यानी वही जानता है कि किस सन के किस महीने की किस तारीख़ को आएगी, इसका इल्म उसने किसी और को नहीं दिया है। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब के अलावा और असल सवाल से ज़्यादा एक बात ये भी फरमाई है कि उस वक्त जो लोग रूए ज़मीन पर ज़िंदा हैं वो सब 100 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये है कि क़यामत कुबरा जिसमें ये सारा आलम ख़त्म हो जाएगा, उसका मुअय्यन वक्त तो मुझे मालूम नहीं, बस अल्लाह ही को इसका इल्म है। हाँ, अल्लाह ने मुझे इसकी इत्तला दी है कि इस नस्ल और इस करन का ख़ात्मा 100 साल तक हो जाएगा, और जो लोग उस वक्त ज़िंदा हैं वो 100 साल पूरे होने तक ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए यूँ समझो कि तुम्हारी क़यामत तो इस सदी के अंदर ही अंदर आ जाएगी, क्योंकि मौत का आना भी दरअसल एक क़यामत है। जिसको मौत आ गई उसके लिए क़यामत आ गई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त ना आ जाए कि बिल्कुल ना कहा जाए दुनिया में अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह 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 छोड़ देंगे लोग। और इसी हदीस को बाज़ रावियों ने इस तरह भी नकल किया है कि क़यामत नहीं कायम होगी किसी ऐसे शख्स पर जो कहता हो अल्लाह अल्लाह। जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है तो क़यामत नहीं आएगी। मतलब ये है कि क़यामत उस वक्त आएगी
جبکہ دنیا اللہ کی یاد سے اور اللہ کو یاد کرنے والوں سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیں، یہ فتنے والا دور ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو یعنی صراط مستقیم کا راستہ دکھائے اور ہدایت والا راستہ دکھائے۔ چاہے اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اتنا علم بھی موجود ہے، اس کے باوجود ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ یہ جو ہر وقت ٹپ 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 لگی رہتی ہے اس میں مشغول ہے اور دل غافل ہے۔ ضرورت ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو دجال ہوگا ایک ہاتھ میں دوزخ اور ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، وہی چیز ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے لیے دوزخ میں مکان بنا رہے ہیں اور جنت میں بھی بنا رہے ہیں، یعنی دونوں چیزیں ہاتھوں میں آ گئی۔ یہی دجال ہے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے کہ دجل فتنہ، لڑائی جھگڑا اور قتل عام، وہی چیز ہے جو آج ہمارے سامنے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو فضولیات ہے یعنی کھیل تماشا، ان کو یعنی احادیث میں کہا جاتا ہے اور قرآن میں بھی کہ لغویات اور لہو الحدیث۔ لہو الحدیث کا مطلب ہے جو فضول باتیں، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، فضول باتیں، اور جو لہو الحدیث میں پڑ گیا یعنی کھیل میں پڑ گیا تو اس کا دل جو ہے ایٹومیٹک غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اگرچہ صبح سے لے کر شام تک کوئی کھیل میں مصروف رہے یا گانے بجانے میں مصروف رہے تو وہ اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ وہی چیز طاری ہو گئی یعنی لہو الحدیث والی۔ استغفر اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا اللہ کی یاد سے اور اللہ کو یاد کرنے والوں سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی، اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق کا دنیا سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جب ایسا وقت آئے گا اس وقت یہ پورا عالم فنا کر دیا جائے گا، گویا اللہ کا ذکر اور اللہ کے ساتھ بندگی کا صحیح تعلق اس عالم کی روح اور اس کے باقی رہنے کے لیے وجہ جواز ہے۔ جس دن ہماری یہ دنیا اس سے بالکل خالی ہو جائے گی، اسی دن اپنے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کے حکم سے توڑ پھوڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک فرمایا کہ یہ زمین پٹ کر ہم میدان کر چھوڑیں گے، اور صرف میدان نہیں بلکہ درویشی کر دیں گے۔ درویشی کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر کر دی جائے گی۔ جیسے کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد درویشی کر دیتا ہے، پٹلا پھیر دیتا ہے، تو ہم اسے پٹ کر میدان کر چھوڑیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو قرآن پاک میں بار بار کھیتی باڑی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے کہ جیسے کھیتی باڑی والا کام ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے یعنی پانی دیا جاتا ہے، پھر زمین اپنے وتر پر آتی ہے، اور اس کے بعد یعنی ہل چلایا جاتا ہے۔ ہل چلانے کے بعد کوئی بھی بیج بویا جاتا ہے تو وہ افزینش پاتا ہے، نشو نما پاتا ہے، اور جب فصل یعنی اگ کے سبز ہو جاتی ہے تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا زمین والے ہوتے ہیں وہ بڑا اتراتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہماری ملکیت میں آ گئی، یعنی خوبصورتی سے زمین کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ پک کر یعنی اس کی فصلیں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اسے ہم کوڑا کرکٹ بنا دیتے ہیں، بھوسا بنا دیتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ تو دراصل ان کا پیدا ہونا اور ان کا ختم ہونا اور ان کا دوبارہ یعنی پیدا ہونا اسی طریقے سے ہے جس طرح اس زمین میں ہم جو کام کرتے ہیں یعنی کھیتی باڑی والا، تو ہماری مثال بھی یہی ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرش عظیم کے تحت ایک بارش کا پانی جمع ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ جمع ہو رہا ہے،
وہ ایک خاص پانی ہوگا، جیسے ہمارے ہاں زمزم کا پانی خاص ہے، سبحان اللہ، تو وہ بہت قیمتی پانی ہوگا۔ اور جس وقت میدان ہو جائے گا، درویشی کر دی جائے گی اور وہ خاص بارش برسائی جائے گی۔ جس وقت وہ خاص بارش برسے گی تو لوگ زمین سے اگیں گے، ایسے جیسے بیج بویا جاتا ہے اور یعنی بیج کوپل پھوٹتی ہے، تو اس طریقے سے یعنی زمین پھٹے گی اور لوگ نمودار ہوں گے، سبحان اللہ۔ واقع حمدی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین آدمیوں پر۔ کہا جاتا ہے، یہاں پہ شاید وہ حدیثیں بھی آ جائیں، اس میں ہے کہ لوگ ناچ گانے میں مصروف ہوں گے اور اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس وقت وہ جس وقت شرابیں پی کر بد مست ہو کر عورتیں مرد یعنی جو زناکار بدکار ہوں گے وہ اپنی بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے اور کہیں گے کہ آج ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہم آزاد ہیں، تو عین اس وقت یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا۔ یہ دجل اور فتنہ قتل عام یعنی، اور وہ ٹھہرے گا 40 تک۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 40 دن ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں، واللہ عالم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ کو یہ خبر پہنچائی گئی تھی، باہر 2 صحابیوں کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا 2 شخصوں کا، تو اس وجہ سے وہ جو منکشف ہو رہا تھا حال وہ ختم ہو گیا معاملہ، تو لہٰذا آپ بھول گئے کہ 40 مہینے تھے، 40 دن تھے یا 40 سال تھے۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی عروہ صحابی تھے، ان کی شکل میں تشریف فرما ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کی شکل و صورت عروہ بن مسعود ثقفی سے بہت ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پا کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر دجال کا خاتمہ کر دینے کے بعد 7 سال تک وہ اس دنیا کے لوگوں میں اور ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی برکت سے لوگوں میں ایسا اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا کہ 2 آدمی بھی ایسے نہیں رہیں گے جن میں باہم عداوت اور دشمنی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا۔ ٹھنڈی ہوا چلے گی شام کی طرف سے، جس کے دل میں ذرا برابر بھی نیکی ہو، یا فرمایا کہ ذرا برابر بھی ایمان ہو، بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی نیک بندے ہوں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف خراب آدمی ہی دنیا میں رہ جائیں گے، جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے، اور ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان میں ظلم اور صفاقی تو درندوں کی سی ہوگی، اور اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنی ناپاک خواہشات کے پورا کرنے میں وہ ہلکے پھلکے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو اور پھرتیلے ہوں گے۔ نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہ ہوں گے، یعنی مانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کا کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، بس اپنی دھن میں، استغفر اللہ۔ اور برائی کو وہ برائی نہ سمجھیں گے، نہ اس کی مذمت کریں گے، بس شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم شرم و حیا نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو، یعنی تم جو کہو وہ ہم کریں۔
और शैतान उन्हें बुतों की परस्तिश का हुक्म देगा और वो इसका इत्तबा करेंगे और वो इस हाल में होंगे कि रिज़्क़ की अफरात और बारिश होगी और दुनियावी ज़िंदगी बज़ाहिर बड़ी अच्छी ऐश और निशात वाली ज़िंदगी होगी। फिर सूर फूंका जाएगा, बस जो कोई उसको सुनेगा उसकी जानिब गर्दन एक तरफ को झुक जाएगी और एक तरफ को उठ जाएगी, यानी सर जिस्म पर सीधा कायम न रहेगा बल्कि इधर उधर को लटक जाएगा, जैसा कि उस शख्स का हाल हो जाता है जिस पर अचानक कोई ऐसा दौरा पड़े जिससे उसके रग पट्टे बेकार और बेजान हो जाएं। कितना खोल खोल कर तस्वर बयान किया गया। और सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ को सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वो एक आदमी होगा जो अपने ऊँट के हौज़ को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। बस वो बेहोश और बेजा होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग भी इसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला एक हल्की सी बारिश भेजेगा, गोया कि वो शबनम है, उसके असर से इंसानों के जिस्मों में रुईदगी आ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो एकदम सब के सब खड़े हो जाएंगे, यानी देखते होंगे कि फिर कहा जाएगा कि ऐ लोगों अपने मालिक और रब की तरफ चलो, क्योंकि कहा जाता है हदीसों में कि जिस वक्त कब्रें यानी ज़मीन फटेगी और लोग धड़ाधड़ यानी ज़मीन से निकलेंगे और सूर की आवाज़ आएगी, और ये भी कहा जाएगा औस रब्बुल आलमीन की तरफ, औस रब्बुल आलमीन की तरफ, औस मैदान महशर की तरफ, तो हर शख्स समझेगा मुझे पुकारा जा रहा है, और इस कैफियत में वो सजदा करते हुए ज़मीन से निकलेंगे। सुभान अल्लाह। और लोगों की ज़बान पर होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मुख्तलिफ़ तरीके से गुफ्तगू की गई है कि अपने मालिक और रब की तरफ चलो, यानी फ़रिश्ते उस वक्त ये कहेंगे। तो सुभान अल्लाह। और फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि उन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो, इनसे पूछा जाएगा और इनके अमाल का हिसाब किताब होगा। फिर हुक्म होगा कि इनमें से दोज़ख की फ़ौज निकालो, अर्ज़ किया जाएगा कि कितने में से कितने, हुक्म होगा कि 1000 में से 999, यानी हर 1000 में से एक एक को निकाला जाएगा जन्नत के लिए और बाकी दोज़ख वाले। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये होगा वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, और यही है दिन सख्त मुसीबत और मुशक्क़त वाला। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरूज दज्जाल से लेकर हशर तक के, बल्कि मैदान हिसाब में जमा होने तक के बाज़ वाक़यात का तज़किरा फरमाया है। इस तरह की और भी बहुत हदीसें हैं जिनमें क़यामत से पहले होने वाले बाज़ अहम वाक़यात का और क़यामत और इसके बाद की मंजिलों का भी बयान है। इससे भी ज़्यादा अजमाल के साथ, इससे कुछ ज़्यादा तफसील से किया गया। इन सब हदीसों के मुतालिक ये बात जहन में रहनी चाहिए कि सैकड़ों हज़ारों साल की मुद्दत में होने वाले वाक़यात का बहुत ही मुजम्मल बयान इनमें किया गया है। जो लोग इस नुक्ता को मलहूज़ रखेंगे इंशाअल्लाह वो इन हदीसों के बारे में बहुत से शुबहात और विश्वास से महफूज हो जाएंगे। हदीस के आखिर में जो ज़िक्र किया गया है कि फ़रिश्तों को बतलाया जाएगा कि 1000 में से 999 जहन्नम वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया में मोमिनीन और गैर मोमिनीन का जो तनासब है और जो अक्सर ज़मानों में रहा है, उसको मलहूज़ रखते हुए अहले जहन्नम की ये तादाद 999 मुस्तबद नहीं मालूम होती। ताहम इन 999 फ़ी 1000 में से बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी होगी जो अगर जब अपनी बदअमालियों की वजह से दोज़ख के काबिल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से या शाफ़ीन से सिफारिश से आखिर में निजात पा जाएंगे। यानी अल्लाहुम्मा इन्ना मग़फ़िरतका औसाउ मिन ज़ुनूबिना व रहमतका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और गुनाहों से यानी पाक रखे
اور اپنی رحمت خصوصی نازل فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان اس نے لگا رکھا ہے اور اس کی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ سور کو یعنی سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ اس کو وہ پھونک دے۔ یعنی جب وہ مجھے اس واقعہ کے علم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں خوشی یا اطمینان سے رہ سکتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے رہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ باب حمدہ۔ کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ بگل کی طرح سور ہوگا تو وہ ایسے اٹھائے ہوئے ہے، یعنی اس کے منہ میں جو بگل ہے تو یعنی اس طرح اس کی آنکھیں جو ہیں اوپر عرش عظیم کی طرف ہیں اور ایسے تیار بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ واپس ہم دیکھیں کہ کب حکم ہو۔ تو یہاں پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کی جو ہم تسبیح کرتے ہیں نا تو یہ کثرت سے ہونی چاہیے، اگرچہ یہ کثرت سے تسبیح ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ضحاک میں بھی ہے کہ آپ یعنی اس کی لگاتار اگر تسبیح کریں گے تو قیامت کی سختی اور زلزلہ آپ کو نہیں دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ابو زین اکیلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا اور اس عالم میں اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے اور کیا دلیل اور مثال ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں گزرے ہو جب کہ وہ پانی نہ برسنے کی وجہ سے سبزے سے خالی اور خشک ہو، اور پھر کبھی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ پانی برس جانے کی وجہ سے وہ ہری لہلہا رہی ہو؟ وہی کھیتی والی مثال۔ سبحان اللہ۔ ابو زرعین کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں ایسا ہوا ہے اور میں نے یہ دونوں منظر دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس حیات بعد الموت کو سمجھنے کے لیے یہی اللہ کی نشانی ہے، اس کی مخلوق میں ایسے ہی زندہ کر دے گا اللہ مردوں کو۔ سبحان اللہ۔ کیوں جو صحابی کو پہ یاد دیویں ہیں جو کریں تو اپنے واسطے کتوں گزری، جو بھی سبزے دا دور ہوئے یا جی میں ہوں فصلاں کٹیج ویندین پت جھڑ دی موسم، کیونکہ یہ چیز تو میں ڈٹھی ہم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈٹھی تو وال سمجھو یہ تجربہ ہے، یہ نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس شخص کی یہ خوشی ہو، یعنی جو یہ چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے کہ گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ قرآن مجید کی سورت وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھے، کیونکہ اس میں ان صورتوں میں یعنی قیامت کا منظر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زلزال کی یہ آیات تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یعنی یہ باتیں، یہ خبریں زمین تم تک پہنچائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔
جو کچھ اس کے اندر ہے سب اگل دے گی۔ اس کی مثال ایک مرتبہ دی گئی حدیث میں کہ جیسے کوئی بوری میں یعنی جو بھرا جاتا ہے اور بعد میں اس کو الٹ کے پھینکا جاتا ہے اور تھوڑے بہت دانے جو ہیں وہ اٹک جاتے ہیں بورے کے ساتھ، اسے چھٹکا جاتا ہے، تو اس طرح زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو پھر حاضرین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اور اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خبر یہ ہے کہ وہ ہر بندی کے متعلق شہادت دے گی، اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا۔ بس یہ ہیں زمین کی خبریں، اور جو قیامت کے دن وہ بیان کرے گی، جیسا کہ زمین جو ہے وہ بھی گواہی دے گی۔ تو اس کے بعد گویا انسان جو عمل زمین کے جس حصے پر کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھے گا اور اللہ کے سامنے اس کی شہادت ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اور اس وقت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے۔ اس قسم کی چیزوں پر یقین لانا ایمان والوں کے لیے تو پہلے بھی مشکل تھا، لیکن اب تو ریکارڈ وغیرہ کی ایجادوں نے ان باتوں کا سمجھنا اور ان پر یقین کرنا سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ واللہ عالم۔ جو قیامت کے بارے میں یعنی احادیثیں ہیں تو انشاءاللہ کل سنائیں گے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، تو یہ احادیثیں قیامت کے بارے میں ہیں تو کل سنائیں گے انشاءاللہ۔ کام کرتا رہا بابی رحمت کون راگے تو کٹھینے کون راگا آلام دام کرنے لاؤ کون راگے اچھا تو کٹھینے جا تو دام کرنے لاؤ اس سے کوئی میں یاد میں تو ٹھیک ہے ورزش کراؤں ڈاکٹر نے ورزش روکی ہوئی ہے سونی تو آپ میں دیکھ سا اگر ورزش کی ہوئی تو کرے سوں نہ ہوئی تو کہنا کرے سوں۔ اچھا تارے گھر ہاں پہ گھر نہ تھی گراؤنڈ ہاں تھی گراؤنڈ حکم دے دی تھی جو بڑی بڑا جائے گئی۔ اچھا اس کے بعد یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور اس میں سورۃ البقرہ چل رہی ہے۔ آؤ جیڑا گھر ہے اسے جیڑا گھر آئے گا وہ علاج ہوئے گا فیسی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل خود اپنے تئیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ موبائل پہ کھول تو دیکھ چا۔ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ اڑی باہر لیجیے بچ سنی۔ اچھا دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں، اس کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی مناسب میں گڈے سات تے سات۔ اچھا انشاءاللہ کسی مناسب جگہ ہوگا۔ ابن جریج فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کی پوشیدگی زہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف، اس کی موجودگی عدم موجودگی کے خلاف ہوا کرتی ہے۔
निफाक मक्का में तो था ही नहीं बल्कि इसका खिलाफ था। बाज़ लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती से बज़ाहिर काफरों के साथ देते थे मगर दिल में मुसलमान होते थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर औस खज़रज के कबाइल ने अंसार बनकर आपका साथ दिया और जहलियत के ज़माने की मुशरकाना बुत परस्ती तर्क की और दोनों कबीलों में से खुश नसीब मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। लेकिन जो यहूदी थे अब तक अल्लाह ताला की इस नेमत से महरूम थे। इनमें से सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस सच्चे दीन को कबूल किया था। तब तक भी मुनाफिकों का खबीस गिरोह कायम ना हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों से और अरब के बाद बाज़ कबाइल से सुलह कर ली थी। इस जमात के क़याम की इब्तदा यूँ हुई कि मदीना के यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु करीज़ा। बनु कैनुका तो खज़रज के हलीफ और भाई बंद बने हुए थे और बाकी तो कबीलों का भाईचारा औस से था। जब जंग बदर हुई और इसमें परवरदिगार ने अपने दीन वालों को गालिब किया और शौकत और शान इस्लाम की, बदर वाला मकाम देखा है ना आपने, जहाँ जंग हुई थी वहाँ से सड़क गुज़रती है ना, तो साथ ही है वो जगह। सुभान अल्लाह। ज़हर हुई और मुसलमानों का सिक्का जम गया और कुफर का धड़ टूट गया। तब ये नापाक गिरोह कायम हुआ। कौन? जो मुनाफिक लोग थे। अब्दुल्ला बिन उब्बी बिन सलवल था तो खज़रज के कबीले में से औस और खज़रज दोनों इसे अपना बड़ा मानते थे, बल्कि इसकी बाकायदा सरदारी और बादशाहत के ऐलान का पुख्ता इरादा हो चला था। इन दोनों कबीलों का रुख इस्लाम की तरफ फिर जाता है और इसकी सरदारी यूं ही रह जाती है। ये खार तो इसके दिल में था ही। इधर इस्लाम की रोज़ अफरोज़ तरक्की, उधर लड़ाई कामयाबी ने उसे मखबूत और हवास कर दिया। अब उसने देखा कि यूं काम नहीं चलने का, झट से बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लेने और ये बातन काफिर रहने की ठान ली। मतलब यह जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे ना मदीना में और आपने ऐलान किया था, तो बदर वाला मामला भी हो गया। बाद में ये रईसुल मुनाफिकीन इसको कहा जाता है कि वो दरअसल उस वक्त जैसे वोट हो रहे होते हैं तो वो बादशाह बनने वाला था, उसका ख्वाब अधूरा रह गया। तो वही हसद और बुग़्ज़ और कीना उसने अपने दिल में रखा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बज़ाहिर मुसलमान हो गया और अंदरूनी तौर पर उसने मुनाफ़िक़त शुरू कर दी। तो इंशाल्लाह इसकी तफसीर कल सुनाएंगे। आपने जल्दी जाना है ना, इस वजह से मैंने बात कर दी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।